حالانکہ ان کے یہاں ہم سے زیادہ یہ جاہلیت ہے، ان کے یہاں کی عورتیں ہمارے یہاں سے کہیں زیادہ کرتی ہیں۔ اب کیا ہے، ان کی برا نہیں کہتا ہوں، علم نہیں ہے، نہیں سمجھ رہی ہے، لیکن کسی غلط کام کو کسی جماعت پر تھوپنا یہ غلط بات ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سختی سے منع کیا گیا ہے، مزارات اولیاء پر جانا یہ باعث برکت ہے اور ہمارے لیے کار ثواب ہے، اور ان کا فیض ہم پر جاری ہوتا ہے جو ان کے دربار میں حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن ادب کے ساتھ جائے، کوئی ہلڑ بازی نہیں، آپ جائیں سلام کریں، کھڑے ہو کر کے ادب سے فاتحہ پڑھیں۔ قبرستان جائیں، جہاں تک ممکن ہو چپل آپ قبرستان کے باہر اتار دیں، کھڑے ہو کر کے ادب سے فاتحہ پڑھیں۔ جتنے بھی وہاں پر مرد دفن ہیں سب کے لیے آپ احسان ثواب کریں۔ چونکہ ایک بات اور، قبرستان میں چپل لے جانا یہ شریعت میں منع کیا گیا ہے، ادب کے خلاف ہے، شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں تو اس کے لیے سخت وہ ہے، لیکن اب چونکہ لہر پور کا یہ ماحول ہے، ہر جگہ بھائی ان کی حکومتیں نظر آتی ہیں، قبرستان میں بھی انہیں کی حکومت ہے۔ قبرستان کو اگر صاف رکھا جائے اور اس کے جنگل کو ختم کیا جائے تو ننگے پیر جانے میں کون سی برائی ہے؟ بے شک ہم لوگ ننگے پیر جائیں گے، لیکن اب چونکہ یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ دنیا بھر کا کوڑا کرکٹ گھاس اور کانٹے وغیرہ اس میں ہیں، تو ننگے پیر آدمی جا نہیں سکتا، چل نہیں پائے گا وہاں پر، تو لوگ مجبوری میں چپل پہن کے جاتے ہیں۔ لیکن آپ جائیں، گیٹ پر چپل اتار دیں، قبرستان میں گھس کر کے کسی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ قبرستان میں جا کر کے ادب سے کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ آپ گیٹ کے پاس چپل اتار کے کھڑے ہو جائیں، گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے آپ فاتحہ پڑھ لیں، برابر پہنچے گا بھائی۔ ایسا کچھ نہیں کہ آپ گیٹ سے پڑھیں گے تو وہاں پہنچے گا نہیں۔ الحمدللہ ہمارا تو یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ ہم کہیں رہ کر کے بھی اور کسی کے لیے ایسا ثواب کرتے ہیں تو وہ پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سامنے جا کر کے کریں گے تبھی وہاں ثواب جو ہے ان کو ایسا ثواب ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ادب ملحوظ رکھیے، مزارات پہ جائے جب بھی، قبرستان پہ جائے جب بھی، بالکل کوئی غلط واہیات باتیں نہ کریں، ہوٹلوں پر بالکل نہ بیٹھیں، یار دوستوں کے ساتھ بالکل ٹہلے گھومے نہیں، فضول وقت اپنا جو ہے وہ برباد نہ کریں۔ جب تک آپ جاگ سکتے ہیں، اچھے کام کر سکتے ہیں، جب تک آپ جاگیں، اور جب آپ کی ہمت ساتھ نہ دے، آپ کا جسم ساتھ نہ دے، تو ادھر ادھر بیٹھنے سے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے کہ آپ چپ چاپ اپنے بستر پر سو جائیں اور تہجد کے وقت پھر اٹھیں، نماز تہجد ادا کریں، فجر ادا کریں، سحری کھائیں، روزہ رکھیں، یہ سب سے اچھا ہے۔ زبردستی راتیں نہ لگے کہ موٹر سائیکل لے کر کے 5 لوگ 4 لوگ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، اس کو گھما رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، لوگوں سے گر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ یہ رات جاگی اس لیے جاتی ہے کہ ہم عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، نہ کہ خرافات کر کے رب کو ناراض کر لیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میری قوم کے نوجوان بچوں، یہ رات گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، یہ رات رب سے معافی مانگنے کی رات ہے، یہ ہڑدنگا مچانے کی رات نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کا منظر آپ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور قبر کا وہ ہولناک منظر آپ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور تصور میں مدینہ رکھیں، گنبد خضرا رکھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی رات بہت اچھی کٹے گی، اور انشاءاللہ عبادت میں آپ کی رات جائے گی۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں خدا کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ عقیدہ، یہ ایمان بنا لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو فرشتے جو میرے کاندھوں پر موجود ہیں میری برائیاں لکھ رہے ہیں، میری اچھائیاں لکھ رہے ہیں، جب مضبوط آپ کا یہ ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کرتے وقت آپ سوچیں گے کاش مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جب لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ میرا اللہ ہر وقت مجھ کو دیکھتا ہے، تو اپنے وقت کے بہت بڑے قطب بن کر کے چمکے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے ابدال بن کر کے چمکے ہیں۔ اے میرے قوم کے نوجوان، اے میرے بچوں، اپنے معاملات کو سدھارو، اپنے معاملات کو بہتر کرو۔ آج نہیں سدھاریں گے تو کب سدھاریں گے؟ آخر جب ہمارا جسم ساتھ نہیں دے گا، گھر میں بھی 4 دھکے لگا کر کے جب نکال دیے جائیں گے، تب مسجد میں آ کے پڑھے تو کیا پڑھے؟ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت مقبول ہوا کرتی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی مبارک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے۔ ابھی آپ غور کریے، پچھلے سال کتنے لوگ شب برات کی رات میں محفل میں اکٹھا تھے، اور بہت سے لوگ اس رات میں نہیں ہیں جن کو ہم انگلیوں پر گر سکتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں ہیں۔ ابھی ہمارے ہزارے بھائی قریشی چند دن ہوئے ان کا انتقال ہوا، اچھے خاصے بیٹھے تھے،
اور 10 منٹ نہیں لگے، اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ سب مل کر کے ان کے لیے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور جتنے بھی اس سال میں یا جب سے دنیا قائم ہے، جب سے انسانی آبادی ہے، مولا تعالیٰ جتنے بھی مسلمان بھائی ایمان کی حالت میں رخصت میں، مولا اس رات کے صدقے میں مولا سب کی بخشش فرمائے. پتہ نہیں ہمیں اور آپ کو یہ آئندہ سال یہ مبارک رات ملے یا نہ ملے. اس مبارک رات میں آئیے ذکر جو کریں بہتر کریں، جو بھی کام کریں اچھے کام کریں، اپنے معاملات کو اچھا بنا لیں. آج اگر ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں گے تو آنے والا دن انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا بہتر ہوگا. اور اپنے معاملات کو جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ہم گزاریں گے، اپنے دن کو گزاریں گے، اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اب آئیے یہ ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے. اور آج کی رات تو وہ مبارک رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں پہلے آسمان پر آ جاتی ہیں اور رب ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا. تو جب ہم طلب نہیں کریں گے، جب ہم مانگیں گے نہیں تو ہمیں کہاں سے مل جائے گا. لوگ ایک شکوہ کرتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو مستجاب الدعوات ہیں یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، علماء کی قدر کیا کرو، ائمہ کی قدر کیا کرو، حفاظ کی قدر کیا کرو. جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو وہ نسخہ دیں گے کہ آپ کس انداز سے ان کی بارگاہ میں دعا کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے. وہ ضرور انشاءاللہ قبول کرے گا، لیکن طریقہ نہیں آتا ہمیں ماننے کا. مثال کے طور پر ارے ہوتا تو یہ ہے کہ اپنی ماں کو اس کا بیٹا، ایک ماں کو اس کا بیٹا کتنا عزیز ہوتا ہے کہ اگر چوں کر دے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب تک بچہ کھیلتا رہتا ہے، جب تک ماں اسے دودھ نہیں پلاتی ہے، جب بچہ رونا شروع کر دیتا ہے تو ماں ضرور سے ضروری کام چھوڑ کر کے آ جاتی ہے اور اپنے بچے کو دودھ پلانے لگتی ہے کہ میرا بچہ بھوک سے رو رہا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا کرو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرو کہ اے پروردگار عالم، میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لائق نہیں ہوں، لیکن تو رحیم ہے، تو کریم ہے. مولا تو رحیمی اور کریمی کے صدقے ہم سب کو معاف کر دے اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے. دعا مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. آئیے میں خصوصی دعا کا